السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاہزر مہدی. میری صحت کے پلیٹ فارم سے پبلک ہیلتھ لائٹ کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے جو کہ پوری دنیا میں گلوبلی منایا جا رہا ہوتا ہے. اور ورلڈ ڈائبٹیز ڈے جس کو ڈائبٹیز کی اگر میں بات کروں تو ڈائبٹیز کو اس وقت پاکستان میں ہم اگر عام الفاظ میں بولیں تو ذیابیطس بھی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو شوگر بھی کہتے ہیں. اگر میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو بتاتا چلوں پاکستان میں اس وقت کیا الارمنگ سچویشن ہے، تو تقریباً کوئی 26% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی جو کہ ہے وہ اس وقت ڈائبٹیز کا شکار ہے، جو تقریباً کوئی 3.2 کروڑ کے درمیان جو ہے وہ آبادی بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو تقریباً کوئی 5.5% 5.5% جو ڈیتھس ہیں اس وقت پاکستان میں وہ 60 سے انڈر جو ہیں وہ ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور وہ جسٹ بیکاز آف دا ڈائبٹیز وہ ڈیتھس اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں ایک اور فیکٹ آپ کی سامنے رکھوں تو تقریباً کوئی 9 ملین کے قریب اور تقریباً کوئی 1 کروڑ کے قریب آپ اس کو کہہ لیں کہ جو پیشنٹ ہیں وہ پاکستان میں جو کہ ڈائبٹک ہیں، جو ان ڈائگنوزڈ ہیں، ڈائبٹک ہیں وہ، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. اور اسی طریقے سے اگر پاکستان کی ایز اے کنٹری میں بات کروں تو پاکستان اس وقت 3rd رینک کے اوپر ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے. تو مزید اسی حوالے سے اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے جو کہ ہمارا ٹاپک بھی ہے آج ڈائبٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ غذا کا، کیونکہ دونوں کا جو لنک ہے وہ آپس میں ایک ساتھ ہی ہے. تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ہے اس وقت ایک اینڈوکرائنالوجسٹ جو ماہر ذیابیطس ہیں ان کو یہاں پہ مدعو کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. شی از بیسکلی اینڈوکرائنالوجسٹ. شی ڈیڈ ہر MBA FCPS medicine, FCPS endocrinology. Currently she was serving as a head of department diabetes and endocrinology in Indus Hospital. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ڈاکٹر صاحب کے ایکسپیرینس کی بات کروں، ڈاکٹر صاحبہ کے ایکسپیرینس کی بات کروں تو ڈاکٹر صاحبہ کا ایکسپیرینس کوئی اس فیلڈ میں تقریباً 14 سال کا ایکسپیرینس ہے. السلام علیکم ڈاکٹر سمیرہ، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں ہمارے پاس جو اس وقت ڈائٹیشن جو غذا کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہی ہوں گی، تو غذا کے بارے میں بتانے کے لیے ہمارے پاس اس وقت جو ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں شی از بیسکلی AKU ٹرینڈ، اور کرنٹلی وہ جو اپنی خدمت انجام دے رہی ہیں وہ میڈیکیئر ہاسپٹل میں دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ infinite.pk میں ایز اے رجسٹرڈ ڈائٹیشین ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، ڈائٹیشین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیدہ لارب زیدی. ڈاکٹر صاحبہ کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ I'm well, thank you. ڈاکٹر صاحب میرا تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے ڈائبٹیز، جس کو ہم ذیابیطس بھی کہتے ہیں، شوگر بھی کہتے ہیں عام الفاظ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ غذا، کہ غذا اور ڈائبٹیز ان دونوں کا آپس میں لنک کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ہم نے ایک بات یہ سنی ہے کہ اگر ہم اپنی ریگولر میل کو مس کریں تو اس سے شوگر کے اوپر بڑا جو ہے وہ ایک امپیکٹ آتا ہے. تو کیا واقعی میں اس کا کوئی امپیکٹ آتا ہے یا پھر صرف ہم اپنی خوشی کے لیے، انٹرنل ہیپینس کے لیے اس کو چینج کرتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس سچویشن میں آپ میل مس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ میل ویسے مس کر رہے ہیں، آپ نے صبح کوئی اس طرح کی دوائی استعمال کی تھی یا انسولن لی تھی اور اس کے بعد آپ نے اپنا میل مس کر دیا ہے، تو چانسز ہیں کہ آپ ہائپوگلائسیمیا میں جا سکتے ہیں. آپ کی اگر دوائی ایڈجسٹ نہیں ہے اور آپ نے بہت لمبے گیپس لے لیے کھانے کے، تو بھی چانسز ہیں کہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا یا کچھ بھی مطلب پرابلم فیس کر سکتے ہیں. بٹ اسی کے اندر آج کل ایک نئی انٹرونشن آئی ہوئی ہے جو کہ سب عام لوگوں کے لیے بھی اور ڈائبٹیز میں بھی اٹ از بینگ کنسیڈرڈ ایک بہت اچھی انٹرونشن وچ از انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. تو اگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایک پورا اسکیجولڈ وے جس کے اندر پیشنٹ کچھ گھنٹے نہیں کھاتا اور پھر کچھ گھنٹے کے لیے کھاتا ہے، تو یہ اگر اس طرح کی آپ کی میل مس ہو رہی ہے تو دس کین بی بینیفیشیل آلسو. یعنی اس کا ڈاکٹر صاحب ہم نے آرٹیفیشیل سویٹنرس کے بارے میں بہت سنا ہے، تو آرٹیفیشیل جو یہ سویٹنرس ہوتے ہیں کیا ان کا امپیکٹ ہوتا ہے انسولین کی رسپانس کے اوپر یا گٹ ہیلتھ کے اوپر؟ بالکل، دیکھیں آرٹیفیشیل سویٹنرز کا صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو کچھ اچھا ڈیٹا بھی ملے گا لیکن کچھ کنٹروورشل ڈیٹا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز جو ہے نا ایک بیلنس میں بہتر ہے. اگر آپ سمجھیں کہ آپ اپنی روزانہ کی پوری ہر روز کی مٹھاس کو آرٹیفیشیل سویٹنر سے ریپلیس کر دیں گے تو آف کورس یہ ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا. کیونکہ آرٹیفیشیل سویٹنرز کا پرابلم یہ کہ آلدو وہ شوگر کو جسم میں بڑھاتی نہیں ہیں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ انسولن کے اوپر، ان آرٹیفیشیل سویٹنرز کے انسولن کے اوپر کچھ باڈی میں افیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسولن کو اپنے کام کرنے میں پرابلم ہو سکتا ہے.
اسی طرح ہمارا جو ڈائجسٹیو ٹریکٹ ہے, ہمارا جو معدہ ہے, اس کے اندر کروڑوں بیکٹیریاز ہیں جن کو ہم گٹ مائکرو بایوٹاز کہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہماری باڈی میں ڈائجیشن کا کام کر رہے ہیں. تو آرٹیفیشل سویٹنرز کے بارے میں کچھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ آپ کے گٹ مائکرو بایوٹا کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں, جو کہ آپ کی جنرل ویل بینگ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. سو فار شیور آرٹیفیشل سویٹنرز آپ ٹوٹلی ایک ڈائبیٹک پیشنٹ اس کو اپنی نارمل جسے کہتے ہیں چینی سے نہ ریپلیس کرے. مے بی کبھی ان اے بیلنس مائٹ بی بٹ ناٹ اے کمپلیٹ ریپلیسمنٹ. اگر ہم بات کرتے ہیں ہوم ریمیڈیز کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا ٹریڈیشنل چلتا آ رہا ہے پاکستان میں کہ کسی برابر والے نے بول دیا تو ہم وہ چیز شروع کر دیتے ہیں, یا کسی ہمارے یہاں گھریلو میں گھر میں جو ہے نانی دادی نے کسی نے کچھ بتا دیا, وہی چیز ریمیڈیز چلتی ہوئی آ رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہی کو لیتے ہوئے ہم شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, یا ہم وہی ڈائٹ لیتے ہوئے شوگر کو اپنی کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر پیشنٹ کے لیے تو ڈائٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے جتنا ہم نے سنا شوگر میں, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ اوکے, گڈ کویشچن. ایز اے ڈائٹیشین آئی وڈ سے کہ میں ہوم ریمیڈیز کے خلاف نہیں ہوں. دیر آر اے لاٹ آف ہوم ریمیڈیز دیٹ کین بینیفٹ دا پیشنٹ, خاص طور پہ ڈائبیٹک پیشنٹ, جس میں ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کی ریمیڈیز آ جاتے ہیں کہ آپ کرکیومن یا ٹرمرک کا استعمال کریں, یا صبح نہار منہ اٹھ کے آپ گرم پانی پئیں. تو دیر آر اے فیو ریمیڈیز دیٹ کین ایکچولی بینیفٹ, بٹ دا تھنگ از کہ خالی اگر ہم ہوم ریمیڈیز کی بات کریں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی بھی رجسٹرڈ ڈائٹیشین نہیں لے گی, کیونکہ وہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس نہیں ہے. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر ہمیں کوئی ٹرو ٹرانسفارمیشن چاہیے تو وی نیڈ ٹو فوکس آن دی ادر اسپیکٹس ایز ویل, کہ آپ پوری لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے اوپر کام کریں, جس میں ہمارے پاس ڈائٹ پلس ایکسرسائز اینڈ دین دیر از اسٹریس مینجمنٹ, اور پھر آپ کی سلیپ کوالٹی. So all these things work together for, a true transformation. So being a dietitian, I'm not opposed to the home remedies, but the thing is کہ آپ کو ایک بیلنس اپروچ لے کے چلنی ہوتی ہے, جس میں آپ کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں, ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز اینڈ دا اسٹریس مینجمنٹ اینڈ دا سلیپ. تو آپ کو ساری چیزیں ایک ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں, تو ہی ایک ٹرو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم کوئی بھی کسی بھی چیز کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو لے کے, چاہے وہ آپ ایکسرسائز کریں, چاہے وہ آپ ڈائٹ کو اپنی کنٹرول کر رہے ہو, تو ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ آئدر اس ٹائم کے بعد میں شاید تھوڑا سا چینج آ جائے. تو ڈاکٹر صاحب واٹ ڈو یو تھنک کہ, اور آپ اس کوشچن کو کس طریقے سے ایڈریس کریں گے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ جو اگر اپنی جو ڈائٹری پلانز اس کو فالو کر رہا ہو, اپنی میڈیکیشن پروٹوکولس کو فالو کر رہا ہو, اور پھر اس کو ڈیزائرڈ رزلٹ جو ہے وہ نہ مل رہے ہوں, تو اس کے پیچھے کیا ایک ریزن ہو سکتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے کہوں گی کہ وہ پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے بات کرے, کیونکہ دیکھیں پیشنٹ کا پرسیپشن میں بھی ڈفرینٹ ہو ڈاکٹر کے پرسیپشن سے. وہ جو سمجھ رہا ہے شاید وہ ٹوٹلی بالکل حقیقت نہ ہو. جیسے اب کچھ پیشنٹس ہیں وہ کہیں گے ہم کچھ نہیں کھا رہے, لیکن وہ جو بھی کچھ کھا رہے ہیں وہ کافی گڑبڑ کھا رہے ہیں ود اے ہائی کیلری کانٹینٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں کہ میں پورے دن میں کچھ نہیں کھاتی, لیکن میں ایک ٹائم کے اوپر پیٹ بھر کے بہت سارا کھانا کھا لیتی ہوں, جس کے اندر سارا مطلب مین بیڈ فیٹس ہیں, آپ کے ہائی کارب کانٹینٹ ہے, تو فار شور آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی, بے شک آپ پورا دن بھوکا رہ کے ایک ٹائم کے اوپر بھی. سو ون ہیز ٹو ہیو اے ویری بیلنسڈ اپروچ. دیکھیں یہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی بات ہم کرتے ہیں نا ڈائبٹیز کے اندر, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 2-4 دن کی ایکسرسائز اور اس کے بعد سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جو بھی پیشنٹ کرے گا اس کے مطلب وہ لائف لانگ آپ نے لے کے چلنا ہے. سو اس کے بارے میں کہوں گی کہ یہ پیشنٹس کا خیال ہوتا ہے کہ جی ہم اپنا 100% دے رہے ہیں اور ہمیں رزلٹس نہیں مل رہے. مے بی اگر انہیں رزلٹس نہیں مل رہے تو انہیں اپنے ڈاکٹر سے بات کرنے کی ضرورت ہے, انہیں ڈائٹیشین سے بات کرنے کی ضرورت ہے, انہیں اپنے اسکیجول کے حساب سے اپنا ایک میل پلان ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر کھانے کے ایک اپنا کیلری کانٹینٹ ہوتا ہے. ہر مریض اتنا شاید ویل اویئر نہ ہو اس کیلری کانٹینٹ کے بارے میں. تو اس لیے اگر آپ کو آپ کے ڈیزائرڈ رزلٹس نہیں مل رہے تو پرابیبلی شاید یا پھر آپ انڈر ٹریٹڈ ہیں, آپ کے ڈاکٹر شاید آپ کی دوائی بڑھا دیں, یا اگر آپ کا لائف اسٹائل میں کچھ گڑبڑ ہے تو جو آپ کے ڈائبٹیز ایجوکیٹر یا ڈائٹیشنز ہیں وہ آپ کو ان امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرے کہ مے بی ان چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے سے آپ کا اور بہتر کنٹرول ہو سکتا ہے. سو یس, یہ بڑی کامن کمپلین ہے کہ جی ہم ہر کوشش کریں ہماری شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے تھوڑا سا ایک سمجھیں کہ ایک کولیبوریٹو ایفرٹ بٹوین این
between a doctor, a dietitian and a diabetes educator उनको better purpose serve कर सकता है ऐसे patients की को इनके desired results लाने में. डॉक्टर साहब, क्या वाकई में एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक डाइटिशियन ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा होता है, या फिर आप लोग सिर्फ डाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं उनसे? नहीं, हम उनको बता रहे होते हैं कि आपने ओवरऑल अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, बिकॉज कॉर्टिसोल लेवल्स जब तक आपके बेटर नहीं होंगे आपका वेट मैनेजमेंट नहीं होगा. बट उसके लिए अलग से काउंसलिंग जो है वो साइकोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की. वी मेनली फोकस ऑन दी डाइट एंड एक्सरसाइज. डॉक्टर साहब, दो डिफरेंट चीज़ें. एक तो ये है कि हम ये सुनते हैं कि जो शुगर का पेशेंट होता है उसको 6 वक्त का खाना खाना चाहिए, तोड़ के मील लेना चाहिए, सॉर्ट ऑफ इस तरीके से. ये आप मुझे बेहतर ज़्यादा बताएंगी. और एक हम ऐसे लोगों को भी कुछ को देखते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं कि भाई मैंने सुबह का नाश्ता स्किप कर दिया, या मैं नाश्ता अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं बीच में अपना लंच नहीं करता या करती और मैं फिर डायरेक्टली डिनर करता हूँ. डॉक्टर साहब, इनमें से कौन से लोग हैं कि जो सही हैं और कौन से लोग हैं कि जिनको वाकई मशवरे की ज़रूरत है? देखिए, एक जनरल आइडिया ये है कि अगर वो मतलब वो किसी इंटरमिटेंट फास्टिंग या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर नहीं है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है. अगर वो एक नॉर्मल डाइट प्लान के ऊपर चल रहे हैं और नॉर्मल दवाइयाँ ले रहे हैं या इंसुलिन्स ले रहे हैं, तो हमारा एक ख्याल होता है कि नॉर्मल 3 मील्स आर एडिक्वेट और बीच बीच में वो कुछ स्नैक्स ले सकते हैं. अगर कोई सुबह और शाम का भी खाना खाना चाह रहे हैं तो बेशक वो खा ले, लेकिन मेक श्योर कि वो बीच में कोई 2 दफ़ा कोई हल्के स्नैक्स ले ले. बिकॉज द पॉइंट इज़ कि आपका डायबिटिक पेशेंट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल इंडिविजुअल. वो आम बंदा नहीं है. वो मरीज़ है जिसने सुबह दवाई ली थी या उसने कोई इस तरह की टैबलेट्स इस्तेमाल की थी जिसकी वजह से चांसेस हैं कि अगर वो बहुत देर लंबा भूखा रहेंगे तो उनकी शुगर लो होने का चांस हो सकता है. और इसी तरह कभी कभार अगर शुगर बहुत लो हो जाए तो एक रिएक्शन के तौर पे बॉडी में ग्लूकागॉन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है जो आपकी शुगर्स को बढ़ा भी सकता है. सो इन लोगों का इस तरह डायबिटीज़ कंट्रोल होने के बजाय उल्टा कभी कभार ऐसी चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं. तो इसलिए अ बैलेंस डाइट प्लान, जो कि आई एम श्योर एक डाइटिशियन मेरे से ज़्यादा अच्छा आपको एक्सप्लेन कर सकती है, बट अ बैलेंस डाइट प्लान है कि आप दिन में 3 नॉर्मल मील्स ले लें और बीच में 2 आप स्नैक्स ले सकते हैं, या आप 2 अगर मील्स भी ले रहे हैं तो बीच में मेक श्योर कि आप उसको ब्रेक कर लें 2 स्मॉल स्नैक्स के साथ. डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त शुगर के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त 3रे नंबर पे है डायबिटिक पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हो. तो डॉक्टर साहब, इसमें जो आप डायबिटिक पेशेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं वो किस तरीके से गाइड कर रही होती हैं कि वो अपनी हेल्दियर कार्बोहाइड्रेट जो वो चॉइसेस जो हैं वो उसको जो है वो प्रायोरिटी दे? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान में जो मेन स्टेपल फूड है हमारा वो वाइट राइस एंड चपाती और वाइट ब्रेड ज़्यादा यूज़ हो रही होती है. सो अगर हम खाली पाकिस्तान की बात करें तो वी मेनली फोकस ऑन कि आप अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को स्विच करें इनटू होल ग्रेन्स, जिसमें हमारे पास ओट्स हैं, बार्लेस हैं. होल ग्रेन्स में हमारे पास फिर जौ का दलिया, गंदम का दलिया, जई का दलिया, बाजरे का दलिया, और फिर इन्हीं के फ्लावर की आप चपाती भी यूज़ कर सकते हैं. राइस का हम क्योंकि कोई यहाँ पे पोर्शन कंट्रोल का माइंडसेट नहीं है तो वी फोकस ऑन दी पोर्शन कंट्रोल के अगर आप राइस ले भी रहे हैं तो प्लीज़ आप काइंडली अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें और उसका जो एक हिस्सा है वो आपने राइस लेना है, एंड देन यू हैव टू कंबाइन इट विद द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स. इस तरह से हम समझा रहे होते हैं. एंड हम अपनी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड को अगर प्रमोट करना चाहें तो उसमें फिर वी हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, इसमें चना है, लोबिया है, तमाम दालें हैं, तो उस पर हम फोकस कर रहे होते हैं और फिर बता रहे होते हैं कि आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को चूज़ करना है ओवर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स. तो इस तरह से हमारी काउंसलिंग चल. डॉक्टर साहब, हम इतनी बिजी जनरेशन है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, इवन खाना खाने तक का टाइम नहीं होता, जो कि हमारी बहुत बेसिक नीड है, जो बहुत ज़रूरत है हमारे लिए. और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि हम ऑफिस से घर और बीच में शायद हम खाना या तो स्किप कर जाते हैं, और अगर स्किप नहीं भी करते तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं, और बाहर से मंगवा के जो खाना खाया जाता है उसको हम आम अल्फाज में कहते हैं या तो फास्ट फूड कहते हैं, उसे हम कहते हैं जंक फूड के ज़ुमरे में आता है. तो अब इतनी बिजी जनरेशन को आप किस तरीके से, और वो उसको शुगर भी हो, तो आप उसको किस तरीके से गाइड करेंगी? अच्छा, शुगर पेशेंट के लिए मेनली जो मेरी गाइडलाइन होती है वो ये होती है कि आप अपना मील प्लानिंग प्रायोर कर लें. ओवर द वीकेंड्स अगर कोई किसी का बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है या वर्किंग वुमेन है तो वो काइंडली ये कर सकता है कि वो ओवर द वीकेंड अपनी एक मील प्लानिंग करके एक मेन्यू बना लें
اور اس کے حساب سے ہاف پریپریشن کر کے اور تھوڑا سا کچھ پروٹین ہے تو اس کو میرینیٹ کر کے رکھ لیں، اینڈ اگر کوئی چک پیس ہیں یا بینس ہیں تو اس کو ہاف ڈن کر کے ریفریجریٹ کر لیں. اینڈ اف نو، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، اتنے لیزی ہیں یا اتنا پرائیورٹائز نہیں کرنا چاہتے اپنے ہیلتھ کو، تو اگر باہر سے منگوا رہے ہیں تو آئی ول سجیسٹ کہ چوز وائزلی. کچھ اسمارٹر آپشنس ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ کچھ باہر سے آرڈر کر رہے ہیں تو ڈونٹ آرڈر فرائڈ فوڈس، جس گو فار دا گرل، بیکڈ، سوٹیڈ اور اسٹیم فوڈ. ٹھیک ہے. یا پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کاربوہائیڈریٹ کی بجائے پروٹین کو پرائیورٹائز کریں، اور دے کین آرڈر سم تھنگ فرام دا باربیکیو. ٹھیک ہے. یا پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ نان کی بجائے یا سفید آٹے کی چپاتی کی بجائے وہ لال آٹے کی چپاتی اگر ان کو مل جاتی ہے. اور آلویز آپٹ فار دی اسمالر پورشن سائز. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ کوئی رائس آپشن منگواتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بریانی یا پلاؤ یا سم تھنگ ان دا رائس آپشن، تو وہ ہمارے پاس کانسیپٹ نہیں ہے فار دا پورشن سائز، تو وہ کافی پلیٹ بھر کے چاول آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آلویز پرائیورٹائز پروٹین اور ویجیٹیبل اور دال، یا پھر ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل پاکستانی ڈشز ہیں، اس میں چنا ہے یا جو چیزیں میں بتا چکی ہوں آلریڈی، ان کو پرائیورٹائز کریں. کبھی بھی کولڈ ڈرنک ساتھ میں نہ منگوائیں. ٹھیک ہے. آلویز چوز واٹر اینڈ دیٹس آل. ڈاکٹر اسماعیل، کین یو پلیز ڈسکس دا رول آف ڈائٹری فیٹ ٹائپس؟ ٹھیک ہے. تو دیکھیں، جو پہلا یہ پرسیپشن تھا نا کہ سارا مطلب فیٹس آر بیڈ، اب یہ تھوڑا چینج ہو گیا. دیر آر سرٹن ہیلدی فیٹس اینڈ دیر سرٹن بیڈ فیٹس. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کے یہ ابھی بھی جنک فوڈ، فرینچ فرائز، اس طرح کا جو یہ گھی، یہ جو بناسپتی اور یہ ایک بیڈ فیٹ کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح اگر ہم کہیں کہ جو فش آئلس ہیں، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں، پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز یا اومیگا 6 فیٹی ایسڈز ہیں، دیز آر ویری ہیلدی فیٹی ایسڈز. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ڈائٹ لے رہے ہیں اور کس طرح کے فیٹس یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کا یہ جنک فوڈ، تو فار شور آپ کی انسولن ریزسٹنس، یعنی آپ کے جسم کے اندر تو وہ موٹاپا کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے انسولن کے کام میں پرابلم کریٹ کریں گے. انسولن کو جب کام کرنے میں دقت ہوتی ہے تو انسولن کا سمجھے فنکشن بہت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم عام طور پہ انسولن ریزسٹنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے فیٹس ہماری انسولن ریزسٹنس کو بڑھاتے ہیں. لیکن اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، اومیگا 6 فیٹی ایسڈز، یہ وہ فیٹس ہیں جن کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ ایکچولی یہ آپ کی انسولن ریزسٹنس کو نہیں کچھ بھی گڑبڑ کرتے. ان فیکٹ دے آر ہیلدی فار یور ڈائٹ. ڈاکٹر صاحب، کیا فوڈ سویپس آپ ریکمینڈ کریں گے ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے تاکہ وہ اپنی ہیلتھ چوائس کو جو ہے وہ مینٹین کر سکے؟ دیر کین بی اے لاٹ آف سواپس، جس میں سب سے پہلی تو ہمارے پاس کولڈ ڈرنک کی بجائے دے کین آرڈر اے بٹر ملک اور کوکونٹ واٹر اور یخنی اور اینی کلیئر سوپ. دین فرام وائٹ بریڈ دے کین سواپ ٹو دی ہول گرین اور براؤن بریڈ. فرام fruit juices they can opt for the whole fruits، جس میں ہمارے پاس کوئی سے بھی فریش یا فروزن فروٹس آ سکتے ہیں. and then they can swap from the potato chips to these baked sweet potatoes or boiled sweet potatoes or roasted chana or makhana. So these are some healthy swaps. ڈاکٹر صاحب، ہمارا تو نیچر یہ ہے کہ روز بریانی مل جائے روز کھا لیں. ہاں. تو ایسے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے اور جتنی مل جائے اتنی کھا لیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے اگر ان کو شوگر بھی ہو اگر؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں میرا کوئی خیال نہیں ہے. دیر آر 2 categories when we are dealing the patient, compliant and non compliant. جو compliant ہے وہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ پہ بھی سمجھ جاتے ہیں، اور جو non compliant ہیں ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو بس تھوڑا سا ان کو یہی سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ ایویڈنس بیسڈ گائیڈ لائنس ہیں، یہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کریں گی. اگر آپ اپنی مینجمنٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں گلوکوز کی تو آپ اس کو فالو کریں. نہیں کرنا چاہتے تو دین یور کوالٹی آف لائف ول بی کمپرومائزڈ. ڈاکٹر صاحب، کتنا امپورٹنٹ ہے پروٹین انٹیک ان دا ڈائٹ آف اے ڈائبٹک پیشنٹ، اور آپ کی کیا گائیڈ لائنز ہیں کہ وہ اس کو کتنا بیلنس وے میں جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کو لیتا رہے؟ سو پروٹین بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہماری
ڈائبیٹکس کی بھی اور عام لوگوں کی ڈائٹ کے لیے بھی ہے. پروٹین ہماری مسل ماس کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ پروٹین جو ہے ہمارے گلوکوز کی ایبزارپشن کو, کاربوہائیڈریٹ کی ایبزارپشن کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو اچانک سے ہم بلڈ میں ایک ہائی اسپائک آف گلوکوز دیکھتے ہیں, تو پروٹین ایک طرح سے اس اسپائک کو کنٹرول کرتا ہے. تو گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں کہ تقریباً ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کی ڈائٹ میں 0.8 to 1 گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے آپ کا جو ہے نا آپ کا پروٹین آپ کی ڈائٹ میں ہونا چاہیے. اور ڈائبیٹک پیشنٹ جیسے جیسے ان کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو ان کا مسل ماس کم ہو رہا ہوتا ہے, یعنی گوشت جو کہ مین پروٹین کی وجہ, پروٹین از لائک رسپانسبل فار دا مسل ماس. تو ایسے پیشنٹس کے لیے تو اور بھی ضروری ہے کہ ان کی ڈائٹ کے اندر لازمی کچھ نہ کچھ پروٹین ہو along with carbohydrates and fat. ڈاکٹر صاحب آپ یہ ساری چیزیں بولنے کے باوجود بھی پھر دوبارہ وہ اگر چیک اپ کے لیے آیا اور پھر دوبارہ یہی چیزیں کر رہا ہو, تو پھر ایسے پیشنٹ کے لیے پھر کیا گائیڈنس ہوتی ہے؟ ایسے پیشنٹ کے لیے اگر دیکھیں ان کے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں آ رہے تو اور ڈائٹ فالو بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, تو دیر مسٹ بی سم تھنگ, اس کے روٹ کاز تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈائٹ مینس اے کی رول, بٹ دین اٹ کمز ود دی ایکسرسائز, یور سلیپ کوالٹی, یور اسٹریس مینجمنٹ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ساتھ لے کے چلنی ہے. اینڈ دین اگر ہم خاص طور پہ ڈائبیٹک پیشنٹس کی بات کریں تو میل ٹائمنگس کے اوپر بھی ہم کافی فوکس کرتے ہیں, بیکاز اگر آپ کنٹرول پورشن میں بھی کھا رہے ہیں لیکن آپ کی میل ٹائمنگ صحیح نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ گیو یو اے گڈ ریزلٹ. ڈاکٹر صاحب پلانٹ بیس ورسز دا اینیمل بیس ڈائٹ, اس کا انسولین ریزسٹنس کی مینجمنٹ کے اوپر کیا رول ہوتا ہے؟ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یس, ریسرچرس یہ کہتی ہیں کہ اٹ پلیز اے ویری کروشل رول فار دی مینجمنٹ آف انسولین ریزسٹنس. بٹ دا تھنگ از کہ اگر آپ خالی پلانٹ بیسڈ ڈائٹ رکھتے ہیں تو اٹ ہیز اے لاٹ آف بینیفٹس, لائک اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اس میں, فائٹو نیوٹرینٹس ہیں, آپ کی جو ہے وہ کولیسٹرول لیول کو بھی بہتر کرتا ہے, انفلیمیشن کو ریڈیوس کرتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ کب تک کوئی انسان جو ہے وہ روز صرف سبزیاں یا پھر صرف دالیں کھا سکتا ہے. تو مائی مینجمنٹ وڈ بی لائک دس کہ اگر آپ پلانٹ بیسڈ پروٹینس لے رہے ہیں تو اس کو ہمیشہ کمبائن کریں اینیمل بیسڈ پروٹین سے, بٹ ان دی ماڈریشن. اگر آپ ریڈ میٹ لے رہے ہیں تو دیٹ کین بی ٹوائس اے ویک. پروسیس میٹ کو آپ ٹوٹلی کٹ ڈاؤن کر دیں, ٹھیک ہے, اینڈ لین پروٹینس کے ساتھ آپ اس کو اپنے پلانٹ بیسڈ پروٹین کو کمبائن کریں, بیکاز اگر آپ خالی پلانٹ بیسڈ پروٹین لیتے بھی ہیں تو فرام ویئر یو گونا گیٹ یور وائٹامن بی اینڈ آئرن اینڈ زنک, تو وہ پھر سپلیمنٹس کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ رائٹ اماؤنٹ آف پروٹین انکلوڈ کریں اپنے کاربس کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب واٹ آر دا افیکٹس آف انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ آن ٹائپ 2 ڈائبٹیز؟ سو آئی تھنک یہ بہت ضروری ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے, بیکاز آج کل انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا ہر طرف کافی چرچا ہے. سو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے بہت سارے فوائد ہیں اصل میں. سو اسی طرح پیشنٹ وتھ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اس کے اندر بھی دیکھا گیا ہے. سو دس از مور آف ایک ڈائٹری پیٹرن ہے جس کے اندر آپ کچھ گھنٹوں کے لیے بالکل بھوکے رہتے ہیں اور پھر کچھ گھنٹوں کے لیے آپ دن میں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ ایک طرح سے آپ کے جسم میں گلوکوز لیولز کو کم کرتا ہے. جس طرح گلوکوز لیولز کم ہوتے ہیں تو آپ کی انسولین کی ریکوائرمنٹس بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کے وزن کو بھی کم کرنے کی کوشش, مطلب آپ کا ویٹ لاس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. سو بائی اینڈ لارج انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ایک اچھی چیز ہے, لیکن آف کورس اگر کوئی ٹائپ 2 ڈائبیٹک انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے لیے جا رہا ہے تو اسے لازمی اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ مشورہ کر لینا چاہیے, کیونکہ جب ڈائبیٹک پیشنٹس اس طرح کی کسی بھی فاسٹنگ پہ جائیں گے اور اگر انہوں نے اپنی ٹریٹمنٹ ایڈجسٹمنٹس نہ کرائی ہیں تو ہمیشہ ایک رسک ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوگر ڈاؤن ہو سکتا ہے, یعنی آپ ہائپوگلائسیمیا میں بھی جا سکتے ہیں. تو اور ڈفرینٹ ٹائپس کے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہیں, جیسے 16:8 والا ایک ہے جس کے اندر آپ 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں اور 8 گھنٹے کے ونڈو پیریڈ میں آپ کھاتے ہیں. اسی طرح ایک ہمارے پاس ہے 5:2 کا جس میں 5 دن آپ لگاتار نارمل کھاتے ہیں اور 2 دن ہفتے میں آپ بالکل 600 to 800 کلو کیلوریز پہ چلے جاتے ہیں. اور ایک اس طرح کی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا یہ بھی پیٹرن ہے کہ آپ ایک دن کھاتے ہیں, ایک دن آپ فاسٹ کرتے ہیں 24 آورس کے لیے, جو کہ کافی سخت ہے. تو ہر چیز ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ تو ہرگز مطلب ایکسپیریمنٹ نہیں کرے, لیکن اگر آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ 16:8 ایک اچھا ہے, تو اگر
टाइप 2 डायबिटिक करना चाहें तो इसके कुछ फ़वाइद भी हैं जिससे उनको फ़ायदा हासिल हो सकता है. लेकिन ये टाइप 1 डायबिटिक्स वो लोग जो इंसुलिन के ऊपर रहते हैं, इवन टाइप 2 में भी जो इंसुलिन के ऊपर होते हैं, वो ख़ुद से इसको करने की कोशिश ना करें. डॉक्टर साहब, अगर हम इस प्रोग्राम को समअप करें तो आपका एक वन लाइनर मैसेज जो हमारी आम आवाम है उसके लिए क्या होगा कि जिनको शुगर भी है और वो उन्हें अपना डाइट प्लान भी अपनी शुगर के हिसाब से लेना है? Okay, so as a dietitian, I would say that take small steps. Don't be too hard on yourself. अगर आपने कोई चीज़ ऐसी खा भी ली है जो कि you're not allowed to eat, तो just start from tomorrow. और अपनी quality of life को बेहतर करने के लिए just focus on your diet and your stress management, or on your sleep quality and physical activity. Yes. डॉक्टर साहब, बीइंग एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आप इस पूरी एपिसोड को अगर समअप करना चाहें तो हमारे ऑडियंस को जो है वो आप क्या मैसेज देंगी? मेरा मैसेज यही होगा कि शुगर ज़िंदगी भर का साथ है, इसलिए आप अपनी बीमारी को बेहतर समझें. इस तरह आप इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं. शुक्रिया. थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमेरा, आपने एज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमें बताया कि शुगर को किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए. और थैंक यू सो मच डॉक्टर लारेब, आपने बीइंग अ डाइटिशियन आपने हमें बताया कि किस तरीके से हम ज़ियाबतीस को जो है वो या शुगर को अपनी कंट्रोल करें ग़िज़ा के ज़रिए. तो नाज़रीन, यही था हमारा आज तक का प्रोग्राम पब्लिक हेल्थ लाइट की सेकंड एपिसोड. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इस एपिसोड से जो है वो इस्तिफ़ादा होगा और हम इसी तरीके से आपके सामने मज़ीद अपनी फ़र्दर जो है वो टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ रहे होंगे जिसमें हम करंटली जो सिचुएशंस हैं हमारे पास बीमारियों की उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे. थैंक यू सो मच.